عبداللہ حیدر شاہین کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کو پڑھائی کے دوران کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہتے ہیں جب ہم پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل نہیں لگتا پڑھائی میں۔ یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں دلچسپی نہیں ہے پڑھائی میں، ہم پڑھائی سے بھاگتے ہیں۔ میں ان والدین کے لیے بھی یہ آسانی پیدا کر رہا ہوں یہ ویڈیو بنا کے۔ اگر یہ میری ویڈیو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو یہ لازمی واچ کروائیں۔ یہ ویڈیو اتنی زیادہ، یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی اتنی زیادہ اہم ہیں جتنے انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ میرے کچھ چند بتائی ہوئے پوائنٹس کو فالو کر جاتے ہیں تو آپ ایک کامیاب سٹوڈنٹ بن جائیں گے، آپ ایک کامیاب پرسن بن سکتے ہیں، آپ کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ جو آپ کہتے ہیں، وہ سٹوڈنٹ جو کہتے ہیں ہمیں پڑھنے جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں نیند آنے لگ پڑتی ہے، ہم سست اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ چلتے ہیں بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کرتے ہوئے اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے اپنی زندگی میں، لائف میں میڈیشن کو حصہ بنائیں۔ اپنی لائف میں میڈیشن کیا کریں۔ مارننگ ٹائم میں کم از کم 15 منٹ میڈیشن آپ نے کرنی ہے۔ میڈیشن کیا ہوتا ہے؟ ہوا جو ہوتی ہے صبح کی باد نسیم، اس کو اپنے اندر سانس لے کر کھینچنا ہے اور اندر ہوا کو بند کرنا ہے۔ پہلے آپ نے منہ کے ذریعے سانس کو لینا ہے اور اتنے دیر روک کے رکھنا ہے جتنا آپ کی ہمت ہے یہ برداشت میں رکھ سکتے ہیں۔ بعد میں آپ نے ناک کے ذریعے ہوا کو چھوڑنا ہے، اس کو کہتے ہیں میڈیشن۔ پھر آپ نے یہی پروسیس رپیٹ کرنا ہے کہ ناک کے ذریعے آپ نے سانس کو اندر لے کر جانا ہے اور روک کے رکھنا جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، پھر آپ نے منہ کے ذریعے ہوا کو خارج کرنا ہے۔ اس پروسیس کو، اس ایکسرسائز کو ہم میڈیشن کہتے ہیں۔ یہ آپ نے ایک تو لازمی روزانہ روٹین بنا لینی ہے اپنی لائف کی، آپ نے 15 منٹ یا 10 منٹ لازمی کرنی ہے۔ دوسرا، جب آپ نے پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے تو کم از کم 5 منٹ پڑھائی کرنے سے پہلے آپ نے اس ایکسرسائز کو رپیٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے جو مائنڈ کے مسلز ہوتے ہیں، جو نروز ہوتے ہیں، وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ ہم سارا دن کی کام کر کے تھکاوٹ ہوتی ہے مائنڈ کو، تو وہ جو مائنڈ ہے وہ آٹو پہ چلا جاتا ہے، ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم موبائل کو ریسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ فریش ہو جاتا ہے، اس طرح ہمارا جو مائنڈ ہے وہ فریش ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا اس عمل کو دہرانے سے۔ دوسری بات، آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ سستی فیل نہیں کریں گے پڑھنے میں، اس طرح آپ کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا۔ دوسرا پوائنٹ پڑھائی میں دل لگانے کا یہ ہے کہ اپنے گولز کو سیٹ کیجئے۔ جب آپ کا مقصد نہیں ہوگا زندگی میں، جب آپ نے کوئی مقصد کو اپنی زندگی میں متعین نہیں کیا ہوگا تو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ اگر مقصد نہیں ہوگا، آپ بہانے بناتے رہیں گے۔ میں ایک اگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں کہوں کہ آپ نے 4 بجے اٹھنا ہے صبح کو، 99% جو لوگ ہیں وہ نہیں اٹھیں گے۔ اگر میں آپ کو لالچ دوں، اگر میں آپ کو ایک مقصد بتاؤں، آپ کو ایک وجہ بتاؤں کہ آپ نے 4 بجے اٹھنا ہے اور میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ دوں گا، تو یقیناً میرا ماننا یہ ہے کہ آپ ساری رات سو نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر 4 بجے جاگ نہیں آئے گی تو 10 لاکھ روپیہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ وہ سٹوڈنٹس کیا ہے کہ آپ کو وجہ مل گئی کہ مجھے 10 لاکھ روپیہ ملنا ہے، اسی طرح جب آپ کو وجہ کا نہیں پتہ ہوگا کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں تو آپ کا پڑھائی میں کیسے دل لگے گا؟ آپ اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ میں پڑھائی کیوں کر رہا ہوں، میرا کیا مقصد ہے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ میں بڑا انسان بننا چاہتا ہوں، میں قابل انسان بننا چاہتا ہوں، میں ایک سکسیسفل اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں، میں بڑا عہدہ یا بڑی جاب حاصل کرنے کے لیے پڑھائی کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ یہ سوال اپنے آپ سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، آپ کی جو شوق ہے، آپ کی جو دلچسپی ہے وہ پڑھائی کے اندر بڑھ جائے گی۔ تیسری بات، سیٹ یور ٹائم ٹیبل۔
ایک ہم یہاں پہ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں کہ ہم کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن کامیابی کی کچھ ٹریکس ہوتے ہیں. جب ہم ٹریکس کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ اپنی زندگی کے اندر ٹائم ٹیبل بنائیے. پڑھنے کا ٹائم ٹیبل، کھیلنے کا ٹائم ٹیبل، انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ٹیبل، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا ٹائم ٹیبل. جب آپ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. جب تک آپ وقت کی پابندی نہیں کریں گے، آپ دنیا کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا پڑھائی میں دل لگے، آپ کی پڑھائی میں دلچسپی بڑھے. وقت کی قدر کریں، وقت کی پابندی کریں. جب تک آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے، وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا. آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے، زمانہ آپ کی قدر نہیں کرے گا. یہ بات ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے. ہمارے ٹیچر نے ہمیں جو درس دیا، میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا کہ وہ لوگ جو کام کرنے کے زمانے میں، جو پڑھنے کے زمانے میں آرام کرتے ہیں، پھر ان سٹوڈنٹس کو اگلی عمر میں آرام کرنے کے زمانے میں کام کرنا پڑتا ہے. کتنی یہ خوبصورت کوٹیشن ہے. ہم ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں لیکن بعد میں ہم عمل نہیں کرتے. عمل کرنا مشکل ہے. تو جب آپ نے ٹائم ٹیبل بنایا پڑھائی کا کہ میں نے اس چیپٹر کو اتنا ٹائم دینا ہے، میں نے میتھ کو اتنا ٹائم دینا ہے، میں نے اس سبجیکٹ کو اتنا ٹائم دینا ہے، پھر ڈیوائڈ کریں، پھر پڑھنے کے لیے بیٹھیں، آپ کا دل لگے گا پڑھائی میں. یہ کوشش کرنی ہے جتنے بھی میں پوائنٹس آپ کو ویڈیو میں بتاؤں، آپ نے ان کو سب کو فالو کریں گے تو آپ ایک اچھے کامیاب قابل جو ہے اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں. ایک پوائنٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، آپ کی جو دلچسپی ہے پڑھائی کے اندر نہیں بڑھے گی. اگلا پوائنٹ ہے اوائڈ آل آف دا ڈسٹریکشنز. اچھا، ڈسٹریکشنز کیا ہوتی ہیں؟ وہ چیزیں جو آپ کو پڑھائی سے دور کرتی ہیں ان کو چھوڑ دیں. وہ موبائل فون ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا ہو سکتا ہے، آپ کے برے دوست ہو سکتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں. یہ جو چیزیں ہیں ہم خود اپنے اندر کریٹ کرتے ہیں. میں نے دیکھا اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ پڑھائی کرنے کے دوران اپنے موبائل کا یوز کرتے ہیں بیچ بیچ میں. ایک کیا چیز ہے، وہ ہمارا فوکس ہٹا دیتی ہے ہماری اسٹڈی سے، پھر ہمارا دل نہیں کرتا، پھر ہمیں ایک شوق جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ چسکا لگ جاتا ہے موبائل چلانے کا، کمنٹس کرنے کا، رپلائی دینے کا. تو ہم جب تک ہمارا ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں ہوگا تو ہم کس طرح اس میں کامیابی حاصل کریں گے؟ کیونکہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو سب چیزیں چھوڑ دیں، آپ کے بہن بھائی، آپ دوست، آپ کے موبائل فون، کیونکہ آپ اپنی ساری انرجی جو ہے اپنے پڑھائی کے اوپر لگائیں. کسی اور چیز کے اوپر اپنی انرجی کو مت ویسٹ کریں. اچھا، اگلا پوائنٹ، کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے پیپر کو رہ گئے، پیپر ہونے 3 مہینے کے بعد جب 1 مہینہ رہ جائے گا میں اس وقت پڑھائی کروں گا. یہ بہت بڑی ایک آپ مسٹیک جو ہے، بہت بڑی غلطی آپ کرتے ہیں. یہاں سے آپ ناکامی کا آپ کا دور شروع ہوتا ہے. یہاں سے وہ چیزیں سبب بنتی ہیں پیدا ہونے کا جو آپ کو پڑھنے نہیں دیتی. وہ چیزیں جو آپ جب دلچسپی ختم کرتی ہیں وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. جو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ میں اس وقت پڑھوں گا، جو آج کا کام ہے وہ آج کیجئے، آج کا کام کل پر مت چھوڑیے، کل کسی نے نہیں دیکھیے. اگلا پوائنٹ، اچھا یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم خود اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اوائڈ دا بیڈ فرینڈس. اپنے برے دوستوں سے چھٹکارا حاصل کیجیے. ایسے دوست جو آپ کو پڑھنے نہیں دیتے، آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ان دوستوں کو زندگی میں دوست بنائیے جو آپ کو پڑھائی میں سپورٹ کرتے ہیں، جو آپ کو پڑھائی میں آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں، جو آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. اور ان دوستوں سے پرہیز کیجیے گا جو آپ کو پڑھائی کے دوران کہتے ہیں آؤ کھیلنے چلیں، جو آپ کا واٹس ایپ کے اوپر آپ کا ویسٹ کرتے ہیں ٹائم. ان دوستوں کو چھوڑ دیں. اور اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک بہت ٹرینڈ بن چکا ہے جی ایف کا اور بی ایف کا، گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ. جب آپ نے مقصد ہے آپ کا بڑا، آپ نے کوئی لائف میں بڑا خواب دیکھا ہے تو وہ کیسے پورا ہوگا؟ وہ پورا ہوگا جب آپ ساری اپنی انرجی، ساری اپنی جو جذبہ جنون ہے وہ اس چیز کے اوپر لگا دیں گے.
تب وہ جا کے جو آپ کا کام ہے وہ پیک پر جائے گا. کیونکہ آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں پڑتے ہیں، آپ کی جو مائنڈ کی نروز ہیں وہ آپ کی تباہ ہوتی ہیں، جو مائنڈس کی انرجی ہے وہ تباہ ہوتی ہے، جو مائنڈ کے مسلز ہیں، نیگیٹو خیالات آتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے، نیگیٹو رویوں کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پھر آپ پڑھائی سے بھاگتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میں پڑھنا تو چاہتا ہوں، جب پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. یہ تھی وہ کچھ پوائنٹس جن کو آپ ان پہ عمل کر کے فالو کر کے آپ اچھے طالب علم بن سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے کیریئر کو اچھا بنانا ہے، آپ مقصد بنائیں، ایک اپنی زندگی کا ایک ہدف متعین کریں کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، میں نے اس منزل کو حاصل کرنا ہے، تو تب آپ کا جا کے دل لگے گا. جب آپ کا مقصد ہی نہیں ہوگا، بہانے بناتے رہیں گے، تو کس طرح آپ کا پڑھائی میں دل لگے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آج ہم یہیں اپنی ویڈیو کو سٹاپ کرتے ہیں، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. کوشش کریں ان کو فالو کریں، اپنی زندگی میں چیزیں لے کر آئیں. اگر آپ ایک کامیاب سٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں، ایک بڑا عہدہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا اس زمانے میں اس دور میں میرا نام ہو، تو آپ کو یہ چند جو چیزیں میری بتائی ہوئی ہیں پوائنٹس ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک انٹرسٹنگ ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن، ریلیٹڈ ٹو انگلش، فیکٹس، ٹیکنیکس، ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ. اگر ویڈیو پسند آئے لائک لازمی کیجیے گا، اور اچھی لگے تو ویڈیو تو میرے چینل عبداللہ اسپوکن انگلش کو سبسکرائب کیجیے. اور جو بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہے، کوئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ایجوکیشن کے ریلیٹڈ کوئی پرابلم کریٹ آ رہی ہے، کوئی بھی انگلش کے ریلیٹڈ آپ کو پرابلم آ رہی ہے، تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے، میں اس کے اوپر ایک ایکسپلین کے ساتھ ایک ویڈیو بناؤں گا. میری دعا ہے طالب علموں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.